بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الانبیاء والمرسلین خصوصا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا۔ تو ہم نے ابتدا کی تھی کہ دین دو طرح کا ہے، ایک دینی اور ایک دنیاوی۔ تو ہماری غرض و غایت ان دروس سے دینی علم پر ہے، کیونکہ اس کا تعلق روح سے ہے، اس لیے اس پر قرآن نے اور احادیث نے اس پر زور دیا ہے۔ تو دین کا علم تین برانچیں ہم نے پڑھی تھیں کہ اصول دین، اور اس کے بعد دوسرا علم اخلاق، اور اس کے بعد آخری ہم نے پڑھا تھا فروع دین۔ تو ابتدا ہم نے کی تھی اپنے فقہ جو اہل بیت ہے یا فقہ امام صادق علیہ السلام پر، اس پر وضاحت کی تھی۔ اس کے بعد اصول دین شروع کیے تھے۔ اصول دین 5 ہیں: توحید، اللہ کو ایک جاننا۔ مولا علی نے جو 5 مراتب توحید کے بیان کیے ہیں سلسلہ وار۔ اس کے بعد عدل، کہ کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا، اور عدل کی بنیاد علم ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا علم رکھتی ہے، تو اس سے عدل ہی ظاہر ہوگا۔ جبکہ اس کی ضد ہے ظلم، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی علت جہل ہے، کیونکہ اللہ کی ذات میں جہل نہیں، اس لیے ظلم نہیں ہو سکتا۔ اور خود قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ تیسرا اور چوتھا ہم نے پڑھا تھا نبوت اور امامت۔ تو نبوت اور امامت یہ اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے، ابھی اس کی وضاحت بھی آئے گی۔ ان کی صفات ایک سی ہیں، لیکن نبی پر وحی آتی ہے اور امام پر وحی نہیں آتی ہے، گرچہ کہ دونوں کا ایک رابطہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے، یہ احادیث میں مروی ہے۔ اور آخری جو ہے وہ ہے قیامت۔ تو اس قیامت کو معاد بھی کہتے ہیں، عود، پلٹنا، واپس۔ تو یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں قیامت اور معاد، تو قیامت سے پہلے انسان کو موت کا پتہ ہونا چاہیے۔ انسان کو موت آئے گی تو پھر پلٹایا جائے گا، دوبارہ اس کو حیات ملے گی، جس طرح قرآن میں آیا ہے کہ ہم نے 2 موتیں 2 حیات۔ وہ 2 حیات کون سی ہیں؟ ایک دفعہ جو اس عالم مادی میں انسان کو زندگی عطا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد موت آتی ہے، پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یا رجعت میں بھی انسان کو ایک دفعہ جو مظلوم ہیں اور جو گناہ گار ہیں، قاتل ہیں، ان کو اٹھایا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو موت اور اس کے بعد برزخ، یعنی قبر کا جو پیریڈ ہے، قبر میں جو وقت گزارنا ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ برزخ قیامت، اس کے بعد سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، پھر دوبارہ تخلیق ہوگی۔ تو کس طرح بنائے گا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ دن کتنا بڑا ہوگا۔ اس سور پھونکنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کیے جانے کے بعد وہاں پر حساب کتاب، اور اس حساب کتاب میں بھی آپ کو پتہ ہے پل صراط بھی ہوگی، پھر حساب کتاب ہوگا، سزا و جزا ملے گی۔ حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم ملے گی، جو کہ دائمی ہے۔ چونکہ یہ دائمی ہے، اس لیے اس عالم میں ہمیں بطور آزمائش بھیجا گیا ہے، تاکہ اپنے اعمال کی بنیاد پر ہمیں یہ دائمی جنت اور جہنم ملے۔ اب جو عمل اس عالم میں کرتا ہے وہ تو دائمی نہیں ہوتا، تو پھر دائمی سزا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ انسان کی اصل، انسان ظلم پر باقی رہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو زندگی بھی ملتی تو اس نے یہ ظلم ہی کرنے تھے۔ اور جو نیک ہے، نیکوکار ہے، سعید ہے، وہ نیکیاں ہی اس سے ظاہر ہونی تھی، اس لیے اس کی ابدی جزا ہے۔ تو موت کا جو وقت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ بہت زیادہ ائمہ علیہ السلام نے فرامین بتائے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو کیسی موت آتی ہے کہ انسان کو، جیسے پیغمبر خدا نے فرمایا، ایک کانٹوں والی جھاڑی پر ایک باریک کپڑا پھینکے اس کو کھینچیں تو وہ اس کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ تو بدن کے ذرے ذرے سے روح جو ہے اس کا جدا ہوتی ہے، جیسے حدیثوں میں آیا کہ انسان اس طرح روح پلٹتی ہے، پہلے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، پھر اس کی سماعت چلی جاتی ہے، پھر آخر میں بینائی، اور تو یہ موت کا پیریڈ یہ مشکل ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھنا ہے تجسم اعمال۔
یہ تجسم اعمال کیا ہوتا ہے کہ انسان جو عمل انجام دے رہا ہے وہ مجسم ایک صورت اختیار کرتا ہے. اس پر دلیلیں کیا ہیں؟ اس پر دلیل خود پہلی دلیل جو پیغمبر خدا کا فرمان ہے. پیغمبر خدا نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اگر انسان مومن ہے تو ایک خوبصورت شکل کا انسان قبر میں اس کو ظاہر ہوگا، کیونکہ وہ وحشت کا عالم ہوتا ہے، انسان تنہائی کے عالم میں ہوتا ہے. تو اس وحشت کے عالم میں انسان کو جو خوبصورت شکل والا انسان ہے وہ اس قدر خوبصورت ہوگا کہ انسان نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ انسان اس سے مانوس ہوگا. کون سا انسان؟ جو مومن ہے، جس نے نیک اعمال کیے ہیں، وہ اس سے مانوس ہوگا اور اس سے اس قدر خوبصورت اس سے خوشبو آ رہی ہوگی جس سے انسان اپنے طراوت محسوس کرے گا، اور یہ بندہ قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا. پھر قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تب بھی یہ شخص اس کے ساتھ ہوگا، حتیٰ کہ جب اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو تب اس کو یاد آئے گا. وہ پوچھے گا، اے شخص تو کون ہے جو اتنا میرے ساتھ قربت رکھی ہے تم نے؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں. تو یہ بتا رہا ہے کہ نیک اعمال جو ہیں وہ اچھی صورت اختیار کرتے ہیں، برے اعمال بری صورت. پھر آگے کیا ہوگا کہ جو برا شخص فوت ہوتا ہے تو برے شخص کے ساتھ ایک قبر میں ایک کبھی صورت نمودار ہوگی، اس قدر کبھی ہوگی کہ انسان کو اس سے شدید خوف محسوس ہوگا ایک، اور اس قدر بدبو ہوگی کہ انسان کا دل چاہے گا کہ قبر سے باہر نکل آئے. لیکن اس کو قیامت تک اس کے ساتھ رہنا ہے، وہ قیامت تک قبر میں اس کے ساتھ رہے گا اور اس کو اذیت دے گا، حتیٰ کہ حساب کتاب کے وقت بھی اور جہنم کے دروازے تک وہ ساتھ ہوگا. تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو میرا برا عمل ہے یہ اس نے ایک مجسم صورت اختیار کی ہے. یہاں سے پتہ لگتا ہے. خود نہج البلاغہ میں بہت سارے فرامین ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ جو انسان کا عمل ہے وہ جنت میں عمل جیسا بہترین اور بڑا عمل ہوگا اس لحاظ سے اس کو وہاں پر اس کے لیے گھر بن رہا ہے، دوسری جو صورتیں بن رہی ہیں. تو یہ ہو گیا تجسم اعمال. اور اس پر بھی دلائل ہیں. وہ تجسم اعمال کی ایک اور صورت کیا ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ بلکہ یہ سوال کیا گیا تھا کہ قرآن کی آیت ہے کہ جب ایک شخص کو جہنم میں اس کی کھال جل جائے گی تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں ایک اور جلد اور کھال اسے عطا کروں گا تاکہ اس کو اذیت ہو جو اس نے برے اعمال کیے ہیں. یہاں سے بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ جو انسان کے جو جلد ہے وہ نہیں بنائی جائے گی، یعنی وہ بدنی ہوگی. تو تجسم اعمال، یہاں تک تجسم اعمال. اب آگے آ گیا برزخ. برزخ کی تعریف کیا ہے؟ برزخ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ دو چیزوں کے درمیان، جیسے فلسفے میں آتا ہے کہ عالم ارواح کے بعد ہے عالم مثال، عالم مثال کے بعد ہے یہ عالم ملک یا عالم مادہ. تو یہ درمیان والا جو ہے یہ کیا ہے؟ برزخ. کن کے درمیان؟ عالم ارواح اور عالم مادہ کے درمیان یہ والا عالم مثال ایک برزخ ہے. یہ جو برزخ ہوتا ہے ایک جہت اس کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے اور ایک جہت اس کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے، یہ درمیان والی چیز جو بھی ہوتی ہے. اسی طرح اور بے تحاشا مثالیں ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق تعالیٰ ہے اور یہ مخلوق. اس خالق اور مخلوق کے درمیان کون واسطہ ہے؟ وہ انبیاء اور معصومین. یہ انبیاء اور معصومین کی بھی دو جہتیں، ایک جہت اس سے ملتی ہے اور ایک جہت مخلوق کے ساتھ جو بشری بدن میں اس عالم میں وہ آتے ہیں. تو ان کو بھی برزخ، یہ بھی برزخ ہیں خالق اور مخلوق کے درمیان. تو یہ جو برزخ کا پیریڈ ہے، اس برزخ سے مراد یہ ہے کہ یہ اس عالم مادہ اور عالم آخرت کے درمیان یہ جو ہے برزخ ہے. کون؟ یہ قبر کا پیریڈ. اور یہ قبر کے پیریڈ میں جو انسان ہے اس کے بارے میں مختلف تفاسیر آئی ہیں کہ کچھ لوگوں کو عذاب ہوگا، کچھ کو وہ عذاب کیسے ہوگا. جیسے پیغمبر خدا نے فرمایا موت کے وقت کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو موت آتی ہے تو پیغمبر خدا اور حضرت علی تشریف لاتے ہیں. یہ پیغمبر خدا اور حضرت علی کا یہ جو تشریف لانا ہے، اس کے بعد وہ اگر مومن ہوگا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو ہم دوبارہ بھیج دیتے ہیں اور جو چاہیں اس دنیا میں حاصل، سونے جواہرات محل اور ضروریات زندگی کی چیزیں. تو وہ مومن کیا کہے گا کہ میں دوبارہ واپس جانا پسند نہیں کرتا.
حتیٰ کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر میں اس کو جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، وہاں سے اس کو خوشبو اور اس کو خوبصورت نظارے جنت کے اس کو محسوس ہوں گے۔ اور جو قبر میں جائے گا، اب برا شخص ہوگا تو اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، وہاں سے جو بدبودار اور وہاں پہ جہنم کے جو شعلے ہیں وہ انسان کو اذیت پہنچائیں گے۔ وہ کس وجہ سے پہنچائیں گے؟ اس کے برے عمل کی وجہ سے۔ تو یہ جو قبر کا پیریڈ ہے، اس میں کچھ لوگ وہ ہیں جن کے گناہ اور ثواب برابر ہوں گے، تو وہ ایسا وہاں پہ حالت ہوگی کہ وہ جب بروز قیامت اٹھیں گے، یہ خود قرآن بیان کر رہا ہے کہ جب بروز قیامت اٹھیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے ابھی ہم سو کے اٹھیں، تو ایسا پتہ لگے گا ان کو، حالانکہ انہوں نے ہزارہ سال قبر میں گزارے ہیں، لیکن جب اٹھیں گے تو ایسے لگے گا جیسے نیند سے وہ ابھی بیدار ہوئے ہیں۔ تو یہ برزخ کا پیریڈ ہے۔ برزخ کے پیریڈ کے بعد جو رجت کے بعد برزخ کے بعد جو سور پھونکا جائے گا تو ہر شے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس عالم مادہ کو بنائے گا جب حساب کتاب ہوگا، تو وہ ایک یوم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن میں بھی ہے یوم الآخرہ، آخرت کا دن۔ کیا ایک دن میں کتنے لوگ ہیں؟ ارب ہا لوگ ہیں، خرب ہا بلکہ ایک وقت میں موجود، تو وہ کتنی تعداد ہوگی؟ ان سب کا حساب کتاب ایک دن میں ہوگا۔ تو اکثر جیسے کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا اللہ مالک ہے، تو وہ یوم سے مراد ایک تو مرتبہ ہے، یعنی مرتبہ آخرت، یہ جو مرتبہ ہے برزخ کا مرتبہ، اسی طرح عالم مادہ کا مرتبہ، ارواح کا مرتبہ، یہ مرتبہ ہے۔ لیکن اگر یوم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ سورج کو خلق کرے گا دوبارہ، زمین کو خلق کرے گا، زمین اس قدر بڑی ہوگی اور سورج کا جو دورانیہ ہے اس کا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کئی ہزار سال پر محیط ہوگا، تو اس لحاظ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں حساب کتاب لے کسی بھی اتنے لوگوں کا۔ اس کے بعد اگلا مرتبہ ہے کہ پل صراط۔ پل صراط تو اکثر کہا جاتا ہے کہ پل صراط کے بال سے باریک اور تلوار سے تیز تر ہے یہ پل صراط۔ تو اس عالم میں بھی پل صراط کیا ہے؟ وہ عدل کرنا ہے، یعنی اس مقام پر چلنا کہ نہ کمی ہو نہ بیشی ہو، تو اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ تو یہ عدل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس عالم میں جو لوگ عدل کرتے ہیں ان کا پل صراط سے گزر جانا انتہائی آسان ہے۔ اور یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو محب اہل بیت ہوتے ہیں ان کو آخرت میں آسانی ہے، شیعہ علی کو بھی، لیکن جو اس نے گناہ کیے ہیں اس عالم میں، وہ اس عالم میں یا اس کی سزا بھگتے گا یا برزخ کے عالم میں۔ بہت زیادہ احادیث ہیں کہ جو شخص برے عمل کرتا ہے اس عالم میں اس کو سزا ملتی ہے یا قبر میں اس کو عذاب ملتی ہے۔ جیسا کہ پیغمبر خدا کا ایک شخص کا صحابی کا جنازہ پڑھایا، اس کو قبر میں اتارا، اس کی تلقین پڑھی، لیکن جب وہ باہر جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ اس قدر بڑا انسان ہے کہ اس کو یہ فضیلت نصیب ہے۔ پیغمبر خدا نے کہا کہ خاموش، کہ ابھی اس پر عذاب قبر ہو رہا ہے۔ جنازہ بھی پڑھایا، تلقین پڑھائی، قبر میں اتارا، تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی ماں کے ساتھ سخت تھا گھر میں، تو پھر آگے دیکھا کہ اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، اس کو بتایا تو پیغمبر خدا نے کہا کہ اس کو معاف کر دو۔ جب اس کو معاف کیا تو پھر اس سے عذاب قبر ٹل گیا۔ یہ دوسری جہت ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا مرتبہ ہے وہ ہے آخرت کا۔ اب آخرت میں کتنے نظریات ہیں یہ اب ہم دیکھیں گے کہ آخرت کے بارے میں جو لوگوں کا عقیدہ ہے، یا تو اس بدن پہلا اس بدن کا حساب کتاب ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بدن اور روح دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ ایک نظریہ ہے کہ صرف روح کا حساب ہوگا، اور چوتھا عقیدہ کیا ہے کہ حساب کتاب ہوگا ہی نہیں۔ جو لوگ معاد کے منکر ہیں وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ یوم آخرت ہے ہی نہیں، جبکہ اس پر صرف عقلی دلیل دینا کافی ہے، کیونکہ اختیار ملا ہے انسان کو۔ اب دیکھیں، نہ پتھر کو اختیار ہے، نہ پودوں کو، نہ جانوروں کو، تو انسان کو اپنے شعور کی بنیاد پر یہ اختیار ملا ہے، اور اس اختیار کی بنیاد پر عقلی لحاظ سے اس کا حساب کتاب جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ لوگ قائل ہیں کہ بدن کے، جو ہم نے مثال دی تھی کہ کھالیں جو ہیں وہ جل جائیں گی اور دوبارہ نئی کھالیں ان کو دی جائیں گی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بدنی حساب کتاب ہوگا۔ دوسرا ہے، بعض لوگ قائل ہیں کہ بدنی ہوگا ہی نہیں۔ یہ تو قرآن سے بھی مناسب نہیں، احادیث سے بھی مناسب نہیں۔ ہاں البتہ کیونکہ انسان جب اس عالم میں آتا ہے تو انسان کی حقیقت کیا ہے؟ وہ انسان کی
روح ہے، کیونکہ یہ دو اگر اجزاء مانے جائیں، اگر ایک جز چلا جائے تو آٹومیٹیکلی اس چیز کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ بدن اس کی حقیقت کا جزو نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت روح ہے، لیکن بدن جب اس عالم میں مادہ میں آئے گا تو لازمی ہے کہ اس کو اس بدن سے رابطے کے لیے ایک جسمی چیز چاہیے، ایک بدن چاہیے، تو بدن اس کا ایک لازمہ ہے، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن جو احادیث اور جو آیات کیا بتاتی ہیں کہ دونوں کا سزا اور جزا دونوں کو ہوگی، کیونکہ عمل بدن سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کی علت جو ہے وہ روح ہے، تو یہ حساب کتاب ان دونوں کا ہوگا، اس لیے یہ روح کا بھی خالی صاحب کا نظریہ یہ درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کے مباحثے میں ہم مزید اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔